اس بات پر امت کا اجماع اتفاق ہے، اور غالباً سب سے زیادہ اگر کہا جائے جس بات پر امت آج متفق ہے، متحد ہے، تو اسی وجہ پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ نبوت نبی علیہ السلام کی جاری ہے، آپ کا یہ زمانہ نبوت ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری رہے گی۔ قیامت والے دن اب فیصلہ آپ کی ذات پر ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، ساری کائنات کے درمیان فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاری ہوگی۔ جو شخص آپ کی نبوت کے نام سے لے کر آئے اور عائش قیامت مرے گا اور قبر میں جائے گا، اس کے سوال آپ کی نبوت اور رسالت کا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی جو ہے اس سے بھی یہی پوچھا گیا ہوگا، توجہ ہے وہ ہے من نبی ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے؟ توجہ ہے آپ ہاتھ کھڑے کرے جو تنگ بیٹھ گئے، سارا اعتبار نکال گیا۔ جب مرزا قادیانی قبر میں گیا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ اب ذرا آپ بدلائے، اس نے کہا کیا ہوگا؟ یہ کہے کہ میں خود ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ سب سے پہلے رسول اپنے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہے کہ میں ہوں تب بھی مارا گیا، اور دوسرا جواب تو اس کی زبان سے آ نہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ۔ سارے مسالک کے علماء کرام قائدین تشریف فرما، سب کا رب احترام اکرام۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد صاحب نے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکٹھا کر دیا سب کو، اللہ تعالیٰ یہ قائم رکھے۔ آمین جی میں تھوڑی سونی عمر سمجھ آ رہی ہے تو جڑی آپ کی کہہ رہے ہو، ذرا سارے مل کے کہو آمین، کہو شاباش۔ جو شخص حضور کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کیا کہا ہے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، لیکن آپ کا رحمۃ اللہ علیہ پیار سے محبت سے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بندہ اس سے دلیل مانگے کہ نبی ہونے کی دلیل تیری کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل مانگنا بھی اس سے کفر ہے۔ جب طے ہو گیا کہ نبی آئے گا ہی کوئی، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو پھر غور کرتے، مثلا لوگ کہتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میڈیا پر ایک مرزا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس کے بارے میں نظریہ تمہارا کیا ہے؟ تو میں عجیب باتیں اس سے پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، جب یہ وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جب آپ نے خود مان لیا کہ وہ مرزا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟
توجہ، جب آپ نے مان لیا وہ مرزا ہے، پہلا مرزا تو کم تھا جو دوسرا آ گیا، اس کے لیے یہ کافی ہے۔ جب وہ پوچھے نا آپ سے مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آسان جواب ہے کہ وہ مرزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرزا ہے۔ پوچھی بولیے کیا ہے وہ؟ مرزا، جب مرزا ہے، پرانا مرزا ہو نیا مرزا ہو، پرانا مرزا ہی ہو نیا مرزا ہی ہو، ایک ہی کھاتے میں ہے۔ ہم ہر اس شخص کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے کسی صحابی پر تان کرتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے۔ بس طے ہوئی بات۔ جب ہم نے پڑھا دیا، سمجھا دیا، بیان کر دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہے، اب کوئی قیامت تک آنے والا کوئی شخص، کوئی سکالر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مرزا، کوئی انجینئر، کوئی شخص آگے کہے فلاں صحابی ٹھیک نہیں، سمجھو یہ بندہ ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں ہے اور تو ٹھیک ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں تھے اور تو درست ہے؟ صحابہ کو چھوڑ دے اور تجھے مان لے، صحابہ سے نفرت کرے اور تجھ سے پیار کرے، تیرے فالوور بن جائیں اور دو صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ حیران کون امر، حیرانگی کی بات کہ صحابہ کرام سے تو رکھے بغض، کہ میری باری ہونے سے نہیں، پانی نہیں پینا، نہ پین دینا ہے، پانی پینا ٹھہر کے ضرورت پڑی۔ توجہ فرمائے، پوچھ رہے ہیں بھائی وہ پانی پی لے، وہ آپ ہی ہے نا، پانی کہہ رہے ہیں پی لے۔ کبھی دیکھا ہے مولوی کے پاس پانی ہو، سارے مسالک یا دودھ رکھتے ہیں یا چائے رکھتے ہیں یا کوئی میوہ کری رکھتا ہے، یہ پہلا واقعہ جو پانی رکھ کے بیٹھے۔ کتنے یاد ہے بابا شمسام علیہ السلام، ان کے پاس مہمان گئے تو انہوں نے پوچھا کیا کھاؤ گے، پیو گے کیا؟ تو بھینس جو تھی نا وہ دروازے کے سامنے پانی، تو انہوں نے کہا بھینس گوشت ہے ان سے، چلو لسی پیتے ہیں۔ کہنے لگے لسی پلا لے، ہمارا لسی نہیں، کوئی اور چیز کہہ دے چائے وائے، لسی نہیں۔ میں کہا باہر بھینس پڑی کھڑی ہے، لسی کیوں نہیں؟ ورنہ وہ واپن ہو گئی، سمجھا؟ وہ کوئی چیز دیتی نہیں ہے، دودھ خشک ہو جائے سمجھو کہ واپی ہو گیا، یہ پانی کا کیوں بیٹھتا ہے؟ چلو سمجھ کرنا، توجہ فرماؤ۔ اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جب آئے گا ہی نہیں تو جو آئے اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مرتد ہے، ارتداد ہے، دجال ہے، اس کے کفر کی اس کا دعویٰ ہی دلیل۔ جب طے ہو گئی بات کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اب تو مسئلہ کہے کہ فلاں نہیں ہے تو یاد رکھ تو نہیں ہے، صحابہ سارے کے سارے جنت کے وارث ہیں، صحابہ جنت کے حقدار۔ جب بات معاملہ طے پا جائے، عقیدہ لکھا جائے، پڑھا جائے، بیان کیا جائے، بس کان ہی نہ رکھے اس شخص کی بات پر جو کسی صحابی پر کام کرتا ہے۔ کہاں چاند اور کہاں یہ بھونکنے والے لوگ؟ صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہے، چاند کی مانند ہے، ان کا ایمان تو اگر وہ مومن نہیں ہے، سن لو پھر، اگر وہ مومن نہیں ہے تو جذبات کی دنیا میں نہیں، محبت اور پیار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی۔ اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر مومن کون ہوگا؟ ایمان تو شروع ہی اس سے ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہے تو اور مومن کون ہو سکتا ہے؟ آئیے توجہ فرمائیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے برصغیر میں، پاکستان ہندوستان میں سارے مسالک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پوری امانت کے ساتھ کام کیا ہے۔ عموم جلسوں میں اہل حدیث کا جلسہ ہو تو تاریخ اہل حدیث ختم نبوت، دیگر مسالک کا جلسہ ہو وہ اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو دنیا قادیانیت کر رہی ہے، کچھ لمحات کچھ عرصے کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ موضوع اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مرزائی کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بات سب نے کیا، جس نے کیا، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ کیا ہو۔ اب اپنی تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، جو ہمارے ذمے کا کام اکابرین اسلام چھوڑ گئے وہ کرنے کا وقت ہے۔ ذرا آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے بانی مبانی مولانا رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں اور قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ سب سے پہلے فتویٰ انہی کا تھا کہ جو ان کو کافر نہ مانے، شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ جو شخص مرزا غلام صرف کافر نہیں مرتد ہے اور واجب القتل، یہ فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ بڑھتے جائیے، مولانا محمد حسین سٹالوی نے سب سے پہلے آغاز کیا اس بات کا کہ اس نے کفر پر فتویٰ درج کیا تو سخت کروائے اور دیکھا کہ قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں، سب کی خدمات۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی، سارا جب ایسی کی نظر تعریف میری ہے، میری نہیں، میری ہے، میری نہیں، سب کی ہے۔ چاہے چلتے ہیں مرزائیوں کی طرف، قادیانیت کی طرف، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی طرف، ہمارا موقف یہ ہے، سارے مسالک علماءوں کی قیادت موجود ہے تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آئے اس پلیٹفارم پہ ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہو اور کام جو ہمارے حصے کا ہے، مرزائیوں کو قادیانیوں کو حکومت نے 1974 میں کافر قرار دیا، وہ کافر ہو گئے، لکھا گیا آئین میں قانون۔ لیکن ذرا اس بات پر کیا ہمارا اتفاق نہیں ہے کہ مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ مرتد، وہ مرتدین کا گروہ ہے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی اس انداز میں کہ وہ مرتد ہیں، صرف کافر نہیں، ان کو اقلیت والے حقوق حاصل نہیں ہے۔ اقلیت والے حقوق ہی تو انہیں عبادت گاہیں بنوا رہی ہے، وہ شاعر اسلام کو استعمال کر رہے، ان کو ملک کا آئین تحفظ دے رہا ہے۔ عوام الناس ہم سے پوچھتی ہے کہ مرزائیوں کو جب کافر قرار دے دیا گیا، آئین پاکستان میں اعلان کر دیا، تسلیم ہو گیا، اس کے بعد علماء کیوں جھگڑا ڈالتے، کیوں حجوں کو چڑھائے پر ان کے کفر کا دجل کا کیوں ذکر کرتے؟ سن لیجئے، ہمارے نزدیک مرزائی اور قادیانی عیسائیوں سے بڑے، یہودیوں سے بڑے، سکھ اور مجوسی اور بودھ متوں سے بڑے کافر اور مرتد ہیں۔ ہم ان کو صرف کافر نہیں سمجھتے، ہم ان کو مرتد جانتے اور سمجھتے، ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے پوری ضروریت میں جسے صرف کافر کہا جائے۔ جب بھی آپ تقریر کرے، جب بھی آپ بات کرے، جب بھی نزاعیت کا رد کرے، صرف ان کا کفر نہیں، ان کے اقتدار کو لازم بیان کرے، وہ مرتدین ہے۔ اسی لیے تو ہائر کیا گیا ہے بنا میڈیا پر جاوید احمد خان کے جیسا شخص جس پر پیسہ مرزائیت نے خرچ کیا ہے
اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر مرتد کی سزا کے خلاف جناب دلائل دیتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، سن اس لیے تو راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ مرزائیوں کو کہیں مسلمان علماء امت ارتداد پر اکٹھے ہو کے ان کے قتل کا فتویٰ نہ جاری کر دے، اس لیے یہ ڈر خوف کی وجہ سے انہوں نے پیسے خرچ کیا ان لوگوں پر کہ آپ مسلمانوں کے روح میں آ کے ہم تو مل رہی ہے، ہم تو قادیانی ہے، ہم تو مرتدین ہے، ہمارے مرتدیوں کی بات شاید سے تسلیم نہ کرے، مسلمانوں کے روح میں جا کے اعلان کرے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ سن لیجیے جوید رامتی ہو یا اس کے دماغ کو اہل اسلام و سننا اس بات پر متفق ہے کہ جناب مرتد کی سزا قتل ہے۔ حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے محمد والا دین اپنا دین تبدیل کرتے اس کی ایک ہی سزا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا قرآن سے احادیث سے دین سے مرتد ہونے کی سزا قتل ثابت ہے۔ ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے یہ بات منوائیں گے کہ مرئی مرتد ہے اور ایک کی سزا قتل۔ کیا خیال نہیں؟ مجھے تو ایسے مزہ نہیں آ رہا، اگر سارے عام مل کے بولنا صرف تقریریں چھوڑی ہوئی ہیں کرتا نہیں، لہذا یہاں جو کہ محترم احسان صاحب ایوب اللہ صاحب کا حکم اسرار تھا تو میں آ گیا، مولانا سمرا صاحب کا تب اکرام بھائیوں تھا، وگرنہ میٹنگ ضروری تھی لیکن حاضر ہو گیا۔ لیکن حاضری کے بعد یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے آپ ایک فکری نشست میں موجود ہے، جو تقاریر ہونی تھی وہ ہوگی، جو سنائی جانی تھی وہ آپ نے سن لی ہے، آپ ایک فکری گفتگو نشست میں ہے کہ ہم نے مرزائیوں کے خلاف کام کرنا ہے، صرف نعرے بازی نہیں، صرف جلسوں کی حد تک نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، قوم کا جوانوں کا ذہن تیار کرنا ہے اور تیار کر کے ہم نے باہر نکلنا ہے، نکل کے اگر اسامبلی توڑوانے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر حکومت سے حکمرانوں سے استعفا لینے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر اس ملک میں سارے دھرنے جائز ہیں تو پھر سن لو مرزائیوں کے خلاف بھی دھرنا جائز ہے، پھر حرام کوئی نہیں ہے، نکلیں گے اور جرأت سے نکلیں گے اور انشاءاللہ قوت سے نکلیں گے، علماء کو ساتھ لے کے نکلیں گے، قیادت کے سرپرستی میں نکلیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک انشاءاللہ آپ کی پوری طرح نہیں آئی، مرزائیوں کو انشاءاللہ مرتد تسلیم، مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے اور سزا واجب القتل کی لاگو کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر سمجھنا ہے پورا سیدنا صدیق خلیفہ بلا فاصل امام سیدنا علی ان سمجھ آ گئی ہوتی پوری، خلیفہ بلا فاصل وزیر رسول اللہ امام سیدنا علی، اگر کوئی شخص پورے اعتبار ہزارہ میں، اللہ کرے تمہارا صوبہ ہزارہ بن گیا، ہوں تو آپ مل تو ہوں تو بڑے مطلب کی گل کی، ہزارے کا کوئی شخص یا جہاں تک یہ میری آواز ریکارڈ جا رہی ہے کوئی میری اس بات کا انکار کرنے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتا کہ صدیق علی کا امام ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے امام ہے، پھر کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے جو نہ بولے سمجھو کہ کیا سیدنا صدیق علی پاک کے سیدنا صدیق علی پاک کے 2.5 سال امامت صدیق کی ہے، ابتدا سیدنا علی کی ہے، کوئی اس کے
انکار نہیں کر سکتا. کتابیں پڑھی ہوئی ہے، فری گیم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ سیدنا علی کی اذان، سیدنا علی کی مسجد، سیدنا علی کی الگ نماز امامت، سیدنا صدیق کی خلافت کے 2.5 سال میں ثابت کر دے، ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو زبانیں بند کرے، زبانیں روکے، ہم سب کچھ کی اجازت دے سکتے ہیں. ماتم کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لکھ لو احتماد میں چوک میں رکھنے لگو میں بیٹھا ہوں، علماء کی عادت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ماتم کرو، کوئی اعتراض نہیں. اللہ کی قسم خوشی ہے، خوشی ہے. ماتم کرو، ہمیں اعتراض نہیں، خوشی ہے. اتنی خوشی ہے جب تمہیں ماتم کرتا دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں سکون ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، دل سے دعا ملتی ہے، یا اللہ اور برکت دے، اور رحمت فرما، اور برکت آئے، مزید برکت ہو. ہاتھ نہیں مکڑاؤ، مکڑ نہیں چھڑاؤ، سکون ملتا ہے. ہم تو انجوائے کرتے ہیں. اللہ اور توفیق دے. آمین کو دھوپ نہیں، آگ پر کھڑے ہو کے کرو، سکون ملتا ہے. کیوں سکون ملتا ہے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایسا صدیقہ کا منکر ہو، صدیق کو عثمان کا دل میں پوچھو، بازار میں جا رہا ہو، آئے آئے کرتا ہو، سینے پر ہاتھ مارتا ہو، چھڑیاں جلاتا ہو، گر جاتا ہو، جاتا ہو، پھر چھڑیاں جلاتا ہو. سکون نہ آئے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ کرو، اللہ برکت دے. جب تک اس آمین نہیں کہڑی تھوڑی جان نہیں جڑی. پرچہ میں میرے سے ہونا دنیا میں پرچار میں کرو. اونچی آمین کہو تاکہ پرچے میں شامل ہو جاؤ. اونچی آمین کہو. صحابہ کا عظمت ناموز بیان کرتے جڑا پرچہ ہے نا، سمجھو کہ وہ جنتی گارنٹی لے گیا. کیا خیال ہے؟ صدا ہونی چاہیے نا. بندہ جا رہا ہو بازار میں ہائے کرتا ہو، ماتم کر رہا ہو، رو رہا ہو، کوئی اکیلا بندہ جا رہا ہو، محرم کے علاوہ جا رہا ہو، تو پتہ کی کہنا ہے کوئی لگلس مصیبت میں نہیں. اگر پورے ٹبر ہی جا رہا ہو، سارا گروہ ہی جا رہا ہو، تو پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کے نا پریشان نہ ہوا کرے، ہنسا کرے، ہنس کے نا انجوائے کر کے پھر آیت پڑھا کرے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا. کاش آپ یا میرے پاس ہوتے یا میرے آپ کے پاس ہوتا. آپ دور ہیں، آپ میں کیا کر سکتے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا. آپ سینے پر لعنوا في الدنيا، گھوڑے کے نیچے سے لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا. بچے چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، لعنوا في الدنيا. ہاتھ میں کڑا، لعنوا في الدنيا. ہاتھ دریا، لعنوا في الدنيا والآخرہ. سامنے مٹی کی اپنی اس پر سجدہ، لعنوا في الدنيا والآخرہ. قاضیہ تبوک کا سجدہ ہو رہا ہے، لعنوا في الدنيا والآخرہ، لعنوا في الدنيا والآخرہ ولهم عذاب عظیم. مبارک اور تیار رہیے، یہ تو تھوڑا ہے، آگے بہت کچھ ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے، باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں. خوشی ہے قاضی تبوک پر، کوئی اعتراض نہیں ہے. جو تہاڈا دل کرے وہ کرو، لیکن ایک بات لکھ لو، صدیق کی توہین کرو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے برداشت. ایک پر جان جاتی ہے جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے. صدیق کی توہین یہ برداشت نہیں.
یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، اور تم قانون بناؤ گے اور قرآن اور سن لو، اگر تم نے نہ بنایا تو ہم تم سے بنوائیں گے، اور صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹوائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنوائیں گے قانون انشاءاللہ، بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر سن لو، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے۔ بنائیں گے اور بنوائیں گے میں فرق ہے، پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بنائیں گے بنوائیں گے نہیں تو پھر خود انشاءاللہ بنائیں گے۔ صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹوائیں گے۔ یہ کوئی ملک کا قانون انشاءاللہ ہم بنوائیں گے، صحابہ کی عزت کا، صحابہ کے ناموس کا، توحید برداشت ہے۔ یہ بنوانا ہے قانون ہم نے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنوانا یا نہیں؟ کہتے یہاں بیٹھ کے قانون بنوانا ہے، بنوانے کے لیے شرط ہے، دو طریقے، یا انقلاب ہوتا ہے یا پھر انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب میں آپ ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو لوگ اصحاب کرام کی شان کو، مقام کو، شان کو، عزت ناموس کو نہ جانتے ہو نہ سمجھتے ہو، پھر کیسے بنوائے؟ آگے بڑھیے، اہل سنت کا ملک ہے، تمہارے کو جب وقت ہو قیادت حکم دے ایسے مہر لگاؤ کہ میں صدیق کی حرمت پر مہر لگا رہا ہوں۔ جب تک یہ ذہن شادی نہیں ہوگی، گلیوں کے لیے نہیں، نالیوں کے لیے نہیں، سڑکوں کے لیے نہیں، موٹر وے کے لیے نہیں، گوادر کے لیے نہیں، سیپر کے لیے نہیں، مہنگائی کے لیے نہیں، ہر چیز سبزی کروانے کے لیے نہیں، ہمارا ووٹ صدیق کے لیے جس دن ووٹ لگ گئی، سمجھو صدیق کی عزت کا فریا بلند ہوگا۔ مور صدیق کے لیے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ ایک باری مور صدیق کے لیے دے چھوڑو، ان کی رہن دو، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ آئی ہو، ایک باری چھوڑ دو، مور صدیق نو دے دو، تو پھر ویکھو انشاءاللہ صدیق کی عزت کا قانون کیسے بڑھ رہا ہے۔ صدیق کو سیدنا صدیق خلیفہ بلا فخر، امام اہل بیت، وسیع رسول صدیق خلیفہ بلا فخر، یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے کے مسلک کو چھوڑو نہیں، ایڈی شرارت والا جملہ دنیا جائے جڑا ہے بڑا جملہ، اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے کو چھوڑو کیوں نہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں تو دوسرے کو بھی چھوڑو۔ یہ کیا ہوا؟ چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو طے کرو ہم سے، ہم نہیں چھیڑتے، لیکن ان کی چھیڑ بند کرو۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا 3 مرتبہ وہ اذان دیتے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ الافضل۔ 3 بار وہ ایک بار 24 گھنٹوں میں صدیق عمر عثمان کی خلافت کا لفظ بھی پر انکار کر رہے ہیں۔ یہ چھیڑنا نہیں ہے تو کیا؟ یہ چھیڑ نہیں ہے تو چھیڑ کسے کہتے ہو؟ یا تو اپنی معتبر کتابوں میں یہ اذان دکھلا دے، یہ اذان سیدنا حسن نے دی ہے، سیدنا حسین نے دی ہے، خیر العابدین نے دی ہے، جعفر امام باقر امام جعفر صادق، امام مفتی تقی موسیٰ قادر حسن عسکری، انبیاء کرام میں سے کسی نے دی ہو تو ثابت کیجئے، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے۔ یہ ہماری شریف کے لیے ہے کہ صدیق کی خلافت کا انکار کرے، اہل سنت کو تکلیف ہو، سننے کے وقت آئے گا انشاءاللہ، یا تم سے ثبوت مانگا جائے گا یا تمہاری اذان سے یہ جملہ نکلوایا جائے گا انشاءاللہ۔ یا ثبوت دو یا
ثبوت نہیں ہے تو پھر چھیڑ پھاڑ کرو۔ ہم سب کی اذان ہو رہی ہے، اذان کیا ہوتی ہے؟ وہ تو صدیق کی توہین ہو رہی ہے۔ صدیق کے پاس خلافت آئی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمہ کذاب کے لیے لشکر تیار ہوا۔ سنی جب لشکر تیار ہوا تو صدیق نے خطبہ فرمایا، لشکر اسلام اے مجاہدین، پہلے تم لڑتے تھے عیسائیوں سے، لڑتے تھے یہودیوں سے، اہل کتاب سے، کفار سے، آج تم سارے اس شخص سے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کے ذلی پڑوسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی طرف جا رہے ہو۔ یہ پہلا لشکر اسلام ہے جو منکرین ختم نبوت کی طرف جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق نے خطبہ دیا، پہلے جب تم جایا کرتے تھے اسلامی تعلیمات میں یہ انداز تھا کہ بچوں کو ذبح نہیں کرنا، عورتوں کو غلام لونڈی تو بنا لینا ہے، مارنا نہیں ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے بھاگ نکلے نہ لڑے اسے کچھ نہیں کہنا، کافروں کی فصلوں کو، کافروں کے جانوروں کو، ان کے مالوں متاع کا نقصان نہیں کرنا، بس جو لڑے اسے لڑنا ہے، یہ انداز تھا۔ آج تو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جا رہے ہو، اس کے بچوں کو، اس سے آرے اس کے ہم نواز جتنے بھی ہیں ماننے والے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے مکانوں کو پلا دینا، کچھ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ سارے واجب اور قتل ہے۔ مرزائیت تقاضا کر رہی ہے قانون سازی کا دوبارہ، وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، ان کے حالات، ان کی حرکات، ان کی کوشش جو کچھ ہو رہی ہے اس کا تقاضا ہے امت مسلمہ آگے بڑھے اور ان کے لیے قانون اقتدار کا بنوائے۔ اس وقت بھی علماء یہ چاہتے تھے، لیکن جو وزیر اعظم تھا وہ مانتا نہیں تھا، وہ کہتا ہے لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جائے گا، کافر منوا لے، باقی معاملات چھوڑ دے۔ یہ علماء کرام نے اس وقت متفقہ فیصلہ کر کے یہ بھاگتے کی چلو کچھ لوگوں کی جناب لے لے، کافر اگر مرتد نہیں مانتا تو کافر منوا لے، لیکن علماء تو اس دن بھی متفق ہے کہ مرتد کافر ہی نہیں مرتد۔ جب مسلمہ حضور کے پاس آیا تھا، کھولیے صحیح البخاری، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بعد مجھے نبوت لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد آپ کے تابع دلی بدلی یعنی نبی ہوگا، یہ لکھ دے۔ حضور کے ہاتھ میں تنکا مبارک تھا، ایک تنکا اٹھایا ہاتھ میں تھا، فرمایا تو نبوت مانتا ہے؟ میں محمد تمہیں یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیرا انجام مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے کہ میں اپنے خواب میں دو سونے کے بندل میرے ہاتھ میں گرے، میرے خان ہوا، حکم ہوا ان کو پھونک تو مارو، میں نے پھونک ماری، تیرا نام و نشان مجھے مجلہ میں دکھا دیا۔ لازم ہو کہ یہ بھائیوں بھی ہمارے ساتھ رہے، بھائیوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پروار کرنا خوشی زمین میں شریک ہونا، ان کی دکان سے سودا لینا، ان کی دکان اپنی دکان پہ ان کو سودا دینا، ان کو سیل میں رکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اگر مرزائی مر جائے تو جنازہ نہیں، بیمار ہو جائے بیمار خوشی نہیں، رات ڈگیا پہ ہوئے چوک کے اسپتال نہیں پہنچا، پڑوس میں اس میں رہتا ہو اس کو آگ لگ جائے اس کے گھر میں پانی نہیں پانا، اگر کوئی گنجائش ہو سکے تو تیل پا سکے، پانی نہیں۔ اقلیت یہ قوم عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ کوئی نرمی نہیں، مرزائیت اور قادیانیت۔ اگر اللہ کی قسم آج بھی ہم غیرت مند بن جائے
ختم نبوت کے صحیح معنوں میں پروانے بن جائے، مرزائی ایک دن بھی اس ملک میں نہیں رہ سکتے اگر مسلمان بن۔ تم شریک ہو ان کی خوشیوں غمیوں میں، تمہاری دکانوں سے سودا صرف لیتے ہیں، تم ان کے کارخانوں فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، اعلیٰ عہدوں اور مناصب پر وہ پہنچ چکے جہاں سے جان چھڑوانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے ناروں کے سوا۔ کہتے ہیں فلاں کلیدی عہدوں پہ مرزائی پہنچ گئے، میں پہنچتا ہوں، پہنچ کیوں گے؟ تم کہاں سوئے رہے؟ تم نے ان کی تعداد کو گنا کیوں نہیں؟ ان کے سکولوں کو لکھا کیوں نہیں؟ جہاں جاؤ ہاسٹلوں میں مرتد کر رہے تھے، تم نے تعاقب کیا کیوں نہیں؟ تم نے اپنی قوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ تم نے ان کے بارے میں یہ سخت موقف امت کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ ان کی نجاست اور دلالت کے سمجھاج میں بیان کیوں نہیں کیا؟ آج کہتے یونیورسٹیوں کے آس پاس و ہاسٹلوں میں مفت تعلیم دے کے بچوں کی تربیت کر کے مرزائی بنا کے عیدوں کی دعوت دے کے شہر لے گئے ہیں، تم کہاں سوئے ہو؟ تمہارے سکول کیوں نہیں بن سکتے؟ چیریٹی پر تم نے اپنے مال کو ختم نبوت پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں اس جوان کو جانتا ہوں، ایک جوان میٹرک میں عام بہت اعلیٰ پوزیشن لے کے کامیاب ہوا، مرزائی اس کے گھر گئے، تیرا سارا خرچ ہم کریں گے اور لندن بھی لے جائیں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح۔ وہ پورا گھرانہ مرتد ہوا ایک بچے کو پڑھانے کی وجہ سے۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم حوض کوثر پر محبوب کے اوپر پانی پینا چاہتے ہو تو تمہیں مرزائی کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ فلاں ملک میں جناب اتنے مرزائی ہے، وہ اپنے ملک میں دیکھو کہاں ہے وہ ساری قیادت و سیادت بزرگ اسلاف؟ تقاریر سے آگے مقابلہ کہاں ہے تمہاری وہ یونیورسٹی میں؟ کہاں ہے وہ تمہارے معیاری کالج؟ کیوں نہیں اس پر پیسہ خرچ کرتے؟ ان کے سکولوں میں تعلیم کا معیار یہ ہو کہ بڑی بڑی سوارت پر بھی داخلہ نہ مل سکے، اتنا معیار ہو، اور تمہارے سکولوں کو یہ عادت ہو۔ وہ رقبے میں اب جناب نگر میں بہت بڑا ہسپتال بنا کے رہے، اتنا مفت اور اتنا عام ترین علاج التحام کرتے، تمہارا پیسہ کہاں ہے؟ تمہارا ہسپتال امت مسلمہ کہاں ہے؟ جس دھوکے میں وہ امت کو لا کے کام کر رہے تھے، تم نے وہ کام اختیار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں قیادت اور سیادت سے شکوہ کرنے لگا ہوں؟ تمام اہل سنت کی قیادت سے، قرآن ایک شخص نہیں ہے، ساری قیادت سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہے ہسپتال؟ اگر جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، انتخاب کے لیے پہلے ہو سکتے ہو، اسپتال کے لیے پوری امت مل کے تو جناب نگر کے اسپتال کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیوں نے قیادت سر جوڑ کے فیکٹریوں دوستیوں کرتی سکولوں والے یونیورسٹی اس مقابلے میں دیتی ہے؟ کیوں نہیں ہر یونیورسٹی کے آس پر حاصل بنا کے بچوں کو والد؟ میں اس جوان کو بھی جانتا ہوں جس میں دل کا آپریشن تھا، جناب نگر میں وہ جا کے داخل ہوا، مرزائیوں کے اسپتال، مجھے نہیں پتا تھا، دوست کا میں نے چلا گیا اس کو بیمار پوچھنے کے لیے، جب وہ آپریشن کروا گھر پہنچا پتا چلا اس نے آپریشن کروا گھر چلا، وہاں اس کے پاس بیٹھا میں نے کہا کہاں سے کروایا؟ میں جناب نگر۔ میں نے کہا پکا مجھے پہلے پتا ہوتا میں تیری بیمار پوچھ ہی نہ تھا۔ کہتا ہے شاہ جی ہمیں مولوی لوگ کافر آندر والی کافر علی گل نہیں کوئی نہیں،
میں وہاں رہا ہوں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے میں وہاں رہا ہوں، انہیں کافر والی گل نہیں کوئی نہیں، میں کہ تیرے مسلمان والی کوئی نہیں، وہ کافروں کو سیکھ لگے ہوتے، بڑے اخلاق ہوتا، اخلاق کفر کو اخلاق کہتے ہو، وہ تو اخلاق کرتے ہیں مرضی بنانے کے۔ کیا اس اسپتال میں داخل ہوتے سامنے مردے کی تصویر نہیں لگی ہوئی، اس کو چاٹ کے تو انہیں علاج کروایا، بڑے بچہ دل پھٹ جاتا، تو مر جاتا، قیامت والے حضور کے سامنے جاتے ہیں شرط بنا۔ اسپتالوں میں جا کے مرئیوں کی دکانوں فیکٹریوں میں کام کرتے ہو اور مسئلے پوچھتے مولوی کی شلان بنی چاہیے یعنی شلان دے وچ کی پہ ہے، وہ دے وچ کی پہ ہے۔ ایک بندے کو جو شلان دے وچ کی ہے، میں کیا وچ یعنی وہ دے کی پہ ہے جی، وہ پی رہی ہے تو اشارہ اس کی ہے، میں تو دے وچ سہتی ہے نیلت ہوتا ہے مغیرت نہ ہو تو پوچھتا ہے اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا جس نے محمد کو پہلے سے پڑھ کر شان میں دیکھنا ہو وہ مرزے کو دیکھو، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا حسن حسین کے بارے میں یہ کہتے ہو، دو حسن حسین جیسے 100 بندے ہر وقت میری جیب میں رہتے، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا سیدہ فاطمہ کو خواب میں میں نے دیکھا، دیکھو اپنے دل پر ہاتھ، مرزا کہتا ہے میں ان کی گود میں سر رکھ کے خواب میں لے جا رہا، اتنا بدمعاش انسان سودان میں پڑا گیا ہے۔ مسیحیوں کی مسلمانوں کے بارے پوچھتے ہو اس میں ہے کیا؟ سن لیجیے اے اہل سنت اہل اسلام ختم نبوت کے پروانوں، مرزائی کو کچھ نہیں اگر تم کہہ سکتے استطاعت طاقت یہ تو سلطنت ریاست کے مسائل ہے، لیکن ٹھوکرا تو بنتا ہے، منہ تو پھیرو، دکان پہ چڑھے لکھو دکان پر مرزائی دکان پہ نہیں جا سکتا، لکھو اپنی دکانوں فیکٹری پر جہاں مرزائی کام نہیں کر سکتا۔ اس محل بازار میں دکان ہو وہاں پورے اہل سنت اکٹھے ہو کے بیٹھے اس دکان کو سودا لینا حرام ہے۔ جب تک تمہارے اندر غیرت ایمان غیرت ختم نبوت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تمہارا ذہنی پڑا ہوا کلمہ قبول نہیں ہے۔ اگر مرزائیت کی ضرورت معمولی سمجھتے ہو مرزائیت کو، نہ قرآن کو نہ حدیث کو نہ دین کو نہ رب کو نہ رسول کو نہ انبیاء کو نہ صحابہ کو اہل بیت کو نہ مدینہ کو، کون سی اصلی شخصیت ہے، کون سی وہ چیز ہے اسلامی نشانی آئے جس کا مرزائیت نے دعویٰ نہیں کیا؟ توبہ کیجیے، مرزائیت سے مکمل بائیکاٹ تقاضا عقیدہ ختم نبوت۔ میں ہر روز وظیفہ پڑھتا ہوں، ہر روز اللہ کی رحمت سے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے شروع کیا، کم از کم 100 بار کہتا ہوں، آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ 100 باری میں کہنا میں اللہ تعالیٰ ہر حادثے تو کئی بیماریاں تو کئی مسئلے تو پریشانیاں تو اللہ بچا لیتا ہے، 100 باری کہنا ملتا ملتے لعنت، 100 باری روزانہ پڑھنا۔ جب پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے کئی بیماریوں کو شفا دی، ساری شفائی دے، 100 باری روز پڑھا کرو، مرزا تیرے تے مرزا تجھ پہ ذرا 100 باری کہو نا شابہ جانا جانا وظیفہ پڑھا جائے، مرزا تجھ پہ لعنت۔ تو نبوت کا دعویٰ کیا ظالمہ بدبختہ کرو تو انسان مننے نوٹر نہیں کر، ایسا گندا انسان جس میں ہر عیب موجود ہے۔ میں کہتا ہوں مرزائی تو میری بات سن رہا ہے یا کہیں پر ریکارڈ میری بات جا رہی ہے، مرزائی کوئی بھی ہو وہ مجھے پیغام بھیجے، لکھے، میسج کرے، یہاں کوئی موجود ہے تو اس کو اجازت ہے وہ مجھ سے سوال کرے، پوچھے
میں اسے پوچھتا ہوں مرزائیوں کے نزدیک کوئی شاید گناہ ہے یا نہیں؟ کس چیز کو تم گناہ سمجھتے ہو؟ جس کو مرزائیوں بدبختوں ملعونوں تم گناہ سمجھتے ہو، لکھ کے دو پرچی پر کہ مرزائیوں کے نزدیک یہ چیز گناہ ہے، اگر وہ تمہارے فلسفے میں نہ ہو تو ممبر میں کبھی نہیں چلوں گا۔ بدماش وہ ہے، ثانی وہ ہے، شرابی وہ ہے، قذاب وہ ہے، چور وہ ہے۔ کون سا گناہ ہے جو فلسفے میں موجود نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا مسیح موعود ہے، نہ ساری کائنات کے وجود مرزے میں اکٹھے۔ زندگی جو نے ایک کا سچ بولا ہے، پوری زندگی ایک صرف سچ بولا ہے، پتا کیڑا؟ اس نے کیا نہیں مولوی ثناء اللہ جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے کی زندگی مر جائے گا، ایک سچ بولیا جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے کی زندگی مر جائے گا، وہ مر گیا۔ شیخ الاسلام نے کہا تھا تو ایمان لیکن جاتے جاتے سچ بول گیا، تھا تو قذاب، کہتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا، مر کے اس نے ثابت کیا کہ بدبخت جاتے جاتے سچ بول گیا ہے کہ میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو غلام احمد بھی نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا زبان پہ غلام احمد، میں نے کبھی نہیں، بلکہ میں نے اپنی جماعت میں برقی جمعیت اہل حدیث کی اٹکی کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کروائی تھی کہ سارے اہل حدیث جتنے خطبہ ہے وہ مرزا غلام قادیانی کہیں گے، احمد ساتھ نہیں کہیں گے۔ کہ نام اتنا میرے محبوب کا فقیر ہے، اس بدبخت کے ساتھ ہم لگانا غیرت نہیں برداشت، بس اتنا ہی کافی ہے، مرزا ہے، غلام ہے، قادیانی ہے، بس اس سے آگے اس کو کہنے احمد صاحب فقیدہ نام جوڑنے کی ضرورت کیا؟ ہٹا دیجیے اس فقیدہ نام کو، اس بدبخت کے نام کے ساتھ غلام تھی، جس کا تھا وہ غلام تھا، احمد کا غلام نہیں تھا، وہ انگریز کا تھا، بس غلام کئی ہم کوئی غلام ہے۔ کون سمجھ آئی اسی کا